وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك فدع بس اسی کی طرف فدعو بس آپ دعوت دیں، اسی کی طرف آپ دعوت دیں، یعنی جس دین کی پیچھے بات ہوئی، جو دین اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف وحی فرمایا تھا، جس کی وصیت اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام اجمعین کو کی تھی، جو دین اللہ نے اے امت محمدیہ، اے قرآن کریم کے مخاطب لوگوں تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تو اسی دین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فَلِذَلِكَ فَدْعُ بس اسی دین کی بس آپ دعوت دیجیے، لوگوں کو اسی دین کی طرف بلائیے، لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی دین کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، دین اسلام کی طرف بلائیے۔ اصل دعوت اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے، دین اسلام کی طرف دعوت ہوتی ہے، اپنی ذاتی افکار و نظریات کی طرف یا اپنے بزرگوں کی طرف یا اپنے مدرسے کی طرف، اپنے اسکول آف تھاٹ کی طرف دعوت نہیں ہوتی۔ اگر دعوت ہوتی ہے تو وہ دین کی ہوتی ہے، دین اسلام کی ہوتی ہے، جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات میں سے یہ صفت بھی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ آپ دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا، اسی بات کا حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین جو دین اسلام ہے، جس کی بنیاد، ابتدا اور انتہا، آغاز و اختتام توحید ہے، تفرقہ بازی سے بچنا ہے، تو لوگوں کو اسی دین کی دعوت دیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ ڈٹ جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ میں پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ عظیم آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ نے 10 احکامات دیے ہیں، 10 مکمل جملے ہیں چھوٹے چھوٹے اس آیت کریمہ میں۔
کہ 10 جملے اپنی جگہ مکمل کامل جملے ہیں اور ہر جملے کا اپنا پورا معنی ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کے اندر 10 قسم کے عظیم احکامات ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی شرح میں، تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں 10 احکامات ہیں۔ اس کی مثال پورے قرآن کریم میں صرف آیت الکرسی کی مثال ہے، اس کے اندر اس طرح کر کے 10 احکامات 10 جملے ہیں پورے، تو بڑی عظیم آیت کریمہ ہے۔ تو دوسرا حکم اس آیت کریمہ میں دیا کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے وحی میں، قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کے علاوہ جو آپ پر اور وحی ہوتی ہے، وحی خفی، جو بھی آپ پر وحی ہوتی ہے، جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اس حکم پر ڈٹ جائیں، اس حکم کو حرز جان بنا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک صرف اللہ کا دین پہنچانے نہیں آئے تھے کہ بس آپ نے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا دینا تھا اور آپ نے خود اس پر عمل نہیں کرنا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بشر بھی تھے۔ آپ پہلے اس دین کے خود مکلف تھے، خود اس پر عمل، پہلے ایمان لاتے اس پر عمل کرتے اور پھر اس کو آگے پہنچاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر خود بھی اسی دین کے مکلف تھے، خود سب سے پہلے اس دین پر عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ صرف دوسروں کو حکم دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے رسول ساتھ اس کے جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور پھر مومن بھی ایمان لائے۔ پہلے رسول ایمان لائے، پھر مومن ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے رب ہونے پر اور اللہ رب العالمین کی جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی، اور اپنے نبی ہونے پر، اپنے رسول ہونے پر بھی آپ ایمان لاتے تھے، اور جو آپ پر وحی ہوتی تھی پہلے اس وحی پر آپ ایمان لاتے تھے، آپ عمل کرتے تھے، پھر آگے اس وحی کو پہنچاتے تھے۔ تو جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ نے بھی اسی پر ڈٹ جانا ہے، آپ نے بھی اسی پر عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس کو حرز جان بنا لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لینا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، 21ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے جو کچھ آپ پر کتاب نازل ہو رہی ہے۔ پہلے خود تلاوت کریں، خود بھی تلاوت کریں، واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں، پھر صحابہ کرام کو بتائیے وہ بھی تلاوت کریں، وہ بھی نماز قائم کریں، وہ بھی دین پر عمل کریں۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر وحی ہوا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں، انک علی صراط مستقیم، آپ یقیناً سیدھے رستے پر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی، جو آپ کو حکم دیا جاتا، جس سے آپ کو روکا جاتا، تو آپ کو حکم ہے کہ پہلے آپ اس پر خود عمل کریں، خود اس پر ڈٹ جائیں، جو کچھ زبان سے آپ ایمان لائیں اس کو عمل سے ثابت بھی کریں، اور یہی پھر اپنی امت کو بھی حکم دیں۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے اگر وہ آپ کا خاصہ ہو تو ایک الگ بات ہے، اگر آپ کا خاصہ نہ ہو تو وہ آپ کے لیے بھی ہوتا ہے، آپ کی امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کو خطاب ہے، مراد آپ کی امت بھی ہے۔ دوسری آیت میں یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دونوں کو مشترکہ طور پر ہے۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جائیں، اور جو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ ایمان والے لوگ ہیں، وہ بھی یہی کام کریں، وہ بھی ڈٹ جائیں۔ تیسرا حکم دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی۔ کن کی خواہشات کی؟ یعنی یہود و نصارہ کی، غیر مسلموں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔
نہ غیر مسلموں کی ان کی خواہشات کی پیروی کریں، نہ ہی اپنی خواہشات کی پیروی کریں۔ دین خواہشات کی پیروی کا نام نہیں ہے، اپنی یا کسی دوسرے کی مرضی پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین اگر نام ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو کچھ وحی ہوا ہے، بس اس وحی کو اول و آخر ماننے کا اور اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ دین صرف اور صرف ما انزل اللہ کی اتباع کرنے کا نام ہے۔ اس میں کسی کی خواہش ہو، غیروں کی خواہشات ہوں یا اپنی خواہشات ہوں، تو اس خواہش کو ماننا، اس کے مطابق چلنا، یہ دین نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے تو اللہ رب العالمین نے دین کے اندر نرمی رکھی ہے۔ دین کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری خواہشات کا بھی، ہماری آسانی کا بھی دھیان رکھا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین ہمیں آسانی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہاں ہم اپنی آسانی اختیار کر سکتے ہیں جہاں اللہ نے ہمیں اختیار دیا۔ جہاں اللہ نے نہیں دیا تو ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم تھک جائیں تو ہم آرام کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تھکاوٹ کی صورت میں ہمیں آرام کرنے کی اجازت دی ہے۔ بھوک لگے ہم کھا پی سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانے پینے کی اجازت دی ہے۔ بھوک لگنے پر ہم سو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ایسی خواہش پوری نہیں کر سکتے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات فطری ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہماری فطرت اپنے احکامات کے مطابق بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات بلا وجہ ہم پر بھاری اور بوجھ اور غیر فطری نہیں ہوتے۔ ہاں، کہیں اللہ نے آزمائش کرنی ہو، ایک الگ بات ہے، ہمیں وہ چیز وقتاً مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آخرکار ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، پھر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو خواہش کی پیروی، یہ تو دین پر عمل کرنا اور خواہش کی پیروی آپ سمجھیے دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ تو ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، غیر مسلموں کی۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں مبعوث ہوئے، جو اس دور میں امی لوگ تھے اور کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور ان کے درمیان یہود و نصارہ موجود تھے۔ تو عرب لوگ یہود و نصارہ کو اپنے سے برتر سمجھتے تھے، صاحب علم سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب اللہ نے آپ پر دین نازل فرما دیا ہے، تو اب کسی کو اپنے سے برتر نہیں سمجھنا، اور کسی کے دین کی، کسی کی خواہش کی، کسی کو بڑا سمجھ کر، کسی کو عالم سمجھ کر اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ نہ اس کے علم کے پیچھے چلنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، تحریف شدہ ہے کہ نہیں، نہ اس کی خواہش کے پیچھے چلنا ہے۔ جب اللہ نے دین اتار دیا ہے، اب تم اسی دین کے مکلف ہو، اب تم نے اسی دین پر عمل کرنا ہے۔ اب کسی یہودی عیسائی سے دلی معاملات رکھنے کی، دلی دوستی رکھنے کی اور اس کے پیچھے چلنے کی، اس سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب ان سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مروب ہو کر وہ کہیں رستے میں ملیں تو سلام میں پہل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان بھائی ہو، مسلمان ساتھی ہو، اس سے سلام میں ابتدا کرنی چاہیے، باعث فضیلت ہے۔ لیکن غیر مسلم کو اس طرح کر کے عزت دی جائے کہ اسے سلام میں پہل کی جائے مروب ہو کر، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ اگر سلام کرے جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی آج کل غیر مسلم لوگ جو ہیں دنیاوی طور پر غالب ہیں، تو ہم ان سے مروب ہو کر ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے طور طریقے اپنائیں گے، انہی کی طرح کے رویے ہم اپنائیں گے تو شاید ہم دنیا کے اندر ترقی کریں گے، شاید ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے۔ ہرگز نہیں۔ مسلمان دنیا کے اندر غالب آئے تھے، کامیاب ہوئے تھے اللہ کی کتاب پر عمل کر کے، اللہ کے دین کو مان کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے۔
اگر دوبارہ مسلمانوں نے غالب ہونا ہے تو وہ دین پر عمل کر کے اجتماعی توبہ کر کے تو غالب ہو سکتے ہیں، وہ دین کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی کر کے غیروں کے پیچھے چل کر کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جب دین کی بات کی، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر ڈٹ جائیں، تو ساتھ ہی بتا دیا کہ غیروں کی، یہود و نصارہ کی، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا حکم، اللہ کی وحی، اللہ کا دین اور خواہشات، وہ غیروں کی ہوں، یہود و نصارہ کی ہوں یا ہماری اپنی ہوں، یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ آج جو ہے وہ جمہوریت، ڈیموکریسی، اس کا بڑا دورہ ہے اور اس کو بڑی وقت اور بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور ہر وقت اس کے حق میں غیر بھی اور ہمارے اپنے مسلمان حکمران بھی، مسلمان لوگ بھی، دانشور بھی ڈیموکریسی اور جمہوریت کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جمہوریت اپنی تعریف، اپنی ڈیفینیشن، اپنی اصل کی روح سے ہمارے دین کے بالکل متضاد ہے۔ ہمارے دین کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ دے اور انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسلم، جھک جاؤ میرے سامنے۔ انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ الٹیمیٹ سرنڈر ہو جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ ہمارا دین ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ اور جمہوریت کیا سکھاتی ہے کہ انسان اپنی مرضی پر عمل کرے، انسان کی حکومت ہو، جو انسان چاہے وہ ہونا چاہیے، جو عوام چاہیں وہ ہونا چاہیے، عوام کی حکومت ہوگی، عوام کی مرضی چلے گی اور عوام کے فائدے کی باتیں ہوں گی۔ تو یہ جمہوریت اور دین اسلام، یہ دو بالکل آپ سمجھیے متضاد چیزیں ہیں۔ جمہوریت کا اگر آسان الفاظ میں معنی بیان کرنا چاہوں تو نفس پرستی ہے، اپنی مرضی پر عمل کرنا، اور اسلام آیا ہی اصل میں اپنی مرضی کو مارنے کے لیے، اپنی خواہش کو پس پش ڈالنے کے لیے اسلام آیا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کی باتیں مان لو اور اپنی خواہش کو پیچھے کر دو۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، عام طور پر جہاں ما انزل اللہ اور ما انزل اللہ کی پیروی کا ذکر ہے، عام طور پہ اس کے ساتھ خواہشات کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے یہاں ہے، جیسے آپ کو حکم دیا گیا اس پر ڈٹ جائیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ جاسیہ کی آیت ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، سورہ جاسیہ آیت نمبر 18، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک شریعت پر گامزن کر دیا ہے، ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، فاتبعها، آپ اس شریعت کے پیروکار ہیں، آپ اس کی پیروی کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ ایک طرف شریعت اور آیت کا دوسرا حصہ خواہشات کی، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ پتہ لگا کہ شریعت ہمیں نفس پرستی سے، خواہش پرستی سے، ہماری ذاتی خواہش ہو یا دوسروں کی مرضی ہو، شریعت ہمیں اس سے جان چھڑانے کا درس دیتی ہے۔ اور شریعت کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے شریعت نازل کی، جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات کے سامنے انسان سرنڈر کر لے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق جھکا لے۔ اللہ کے ہیں صبح اٹھو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ اللہ کے ہیں رات سونے سے پہلے نماز پڑھو، تو ہمیں رات سونے سے پہلے نماز پڑھنی ہوگی۔ اللہ کا حکم ہو کہ یہ اس وقت کاروباری وقت ہے اور بہت زیادہ اس وقت مصروفیت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ عین اس وقت نماز پڑھنی ہے، عصر کی، ظہر کی، ہمیں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، ہمیں اس وقت کاروبار، ذاتی فائدہ اور ذاتی خواہش اور یہ چیزیں نہیں دیکھنی۔ تو یہ ہمارا دین ہے، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی خواہش پہ عمل کر لیں گے، وہ دنیا کے اندر آج غالب ہیں، شاید ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائیں، وہ ہم سے خوش بھی نہیں ہوں گے۔ وہ ہم سے خوش صرف ایک صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کا دین قبول کر لیں، ورنہ وہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں۔ بہرحال اگر ہم ان کا دین قبول کر لیں، پھر تو ہم نے دین اسلامی چھوڑ دیا، پھر تو دنیا اور آخرت کی تباہی مقدر ہے۔ تو اپنے دین پہ رہتے رہتے ہم کہیں
کہ ہم ان کو کسی طریقے سے خوش کر لیں، ہم ان کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، ان کو خوش کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سورہ احزاب کی ابتدا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہاں بھی انہی دو باتوں کا تقابل ہے۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، اللہ سے تعلق رکھیں، آپ کا سارا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی فرمایا منافقوں اور کافروں کی پیروی نہ کریں۔ یہ تو ہے غیروں کی پیروی، میں تو کہتا ہوں ہمارے دین کے اندر اپنی ذاتی خواہش پر عمل کرنا، یہ اس کو شرک قرار دیا گیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیتا ہے؟ اپنی خواہش پر چلنا، یہ بھی تو اپنی مرضی پر عمل کرنا، اور انسان جو چاہے کرے، جو چاہے پہنے، ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ پیروی کریں اس کی جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ تو یہاں اسی بات کا حکم ہے۔ پیچھے جو کچھ حکم ہوا اس پر ڈٹ جانے کا حکم ہے، درمیان میں فرمایا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، چوتھا حکم دوبارہ ما انزل اللہ کی پیروی کا ہے، ما انزل اللہ پر ایمان لانے کا ہے۔ وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، پھر وہی بات، آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کی، من کتاب، کتاب، اللہ نے جو کتاب نازل کی، کتاب میں جو احکامات نازل کیے، میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں اور میں انہی پر عمل کرتا ہوں۔ میں نہ کسی کی خواہش کے پیچھے چلتا ہوں، نہ اپنی مرضی کو اپنا راہبر، اپنا رہنما بناتا ہوں۔ میں صرف اور صرف ما انزل اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ نے جو کتابیں نازل کی، میں ان سب کتابوں کو مانتا ہوں۔ یہاں کتاب جو ہے یہ واحد ہے، یہ جنس کا انداز ہے۔ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن نازل نہیں فرمایا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتابیں نازل کی۔ بعض کتابوں کا ہمیں پتہ ہے، ان کا نام آتا ہے، اور بہت ساری کتابوں کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو جن کتابوں کا ہمیں پتہ ہے ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جن کا ہمیں نہیں پتہ ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم صرف قرآن کو مانیں، پچھلی کتابوں پر ایمان نہ لائیں، یہ بھی کفر ہے۔ ایک مسلمان وہ اللہ کی ہر اتاری چیز پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ چیز ہم پر صحیح طریقے سے پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہ نازل کی ہے۔ اللہ نے کوئی چیز سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل کی ہو، حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کی ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، کسی نبی پر کوئی چیز نازل کی ہو، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان کا، متقی کا، مومن کا مطلب ہی یہ ہے، مومن کی بنیادی صفت یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایک شخص تورات کو نہ مانے کافر ہو جائے گا، انجیل کو نہ مانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو نہ مانے، حضرت نوح علیہ السلام پر جو اللہ کی وحی اتری اسے نہ مانے، جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی تھی اس کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی پر جو معجزہ، جو چیز نازل کی، ہم اجمالی طور پر جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جن کتابوں کا نام پتہ ہے ان کتابوں پر نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، جن کی جو صفات کا پتہ ہے، اور جن کا ہمیں نام نہیں پتہ ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے جو کتابیں اپنے جس نبی رسول پر نازل کی، ہم ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نہیں، وہ عمل تو تب کریں گے نا جب وہ بات ہم تک یقینی طور پہ پہنچے کہ وہ ان کی کتاب میں یہ حکم موجود تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پرانی کتابوں میں کیا حکم موجود تھا۔ جس حکم کا ہمیں پتہ ہو کہ پرانی کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام پر یہ حکم اترا تھا، اور اللہ نے ہمیں ہمارے دین میں اس حکم کو منسوخ نہ کیا ہو، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تورات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ تورات میں اللہ نے جان کے بدلے جان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ قانون نازل کیا تھا۔ ہمارے دین میں اس کی ممانعت نہیں ہے، ہمارے دین میں یہی قانون چل رہا ہے، ہم تورات کے اس قانون پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے لکھا تھا ان پر کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک. تو تورات میں لکھا ہوا ہے یہی حکم ہم پر بھی لاگو ہے، کیونکہ ہمارے دین میں اس کا کوئی ناسخ نہیں ہے، ہمارے دین نے اس کو منسوخ نہیں کیا. تو ہم قرآن کریم پر بھی، کیونکہ قرآن کریم تو اس میں تو تحریف بھی نہیں ہو سکتی، وہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس پر تو ہم تفصیلاً اس کے ایک ایک حکم پر ایمان لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. پچھلی کتابوں پر ہم بحیثیت اجمالی ایمان لاتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے پچھلی کتابیں تحریف شدہ ہیں، اب تحریف شدہ ہیں، اب ان کتابوں کی ایک ایک آیت کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، اللہ کے حکم سے بولتے تھے. آپ نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی طرف سے تم باتیں بیان کر سکتے ہو، لیکن لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، اس کی تکذیب یا تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے جو کچھ ان کی کتابوں میں ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. جو یہودی اور عیسائی بیان کرتے ہیں کہ تورات میں یہ ہے، انجیل میں یہ، یہودی عیسائی جھوٹے ہیں، تحریف کر چکے ہیں اپنی کتاب میں، ہمیں ان کی زبان پہ اعتماد نہیں ہے. ہاں قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں تورات کے حوالے سے، انجیل کے حوالے سے کوئی بات موجود ہو، صحیح سند سے ثابت ہو، ہم اس کو مانتے ہیں. اور میں نے ذکر کی جو کتابیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتا، ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. ما انزل اللہ، یہ ایک مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. تو عدل اسلام کا ایک طرہ امتیاز ہے، عدل و انصاف. عدل و انصاف چاہے وہ انسان کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کے اپنے ماں باپ، اپنے قریبیوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہاری جانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین والاقربین، تمہارے ماں باپ، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اکثر لوگ مالدار لوگوں کے لیے تو عدل و انصاف، مالدار لوگوں کے لیے عدل و انصاف جو ہے وہ کرتے ہیں، غریبوں کے لیے عدل و انصاف نہیں کرتے. قرآن کا آپ کو ایک عجیب حکم ملے گا، قرآن کہتا ہے کہ نہ امیر کو دیکھ کر عدل و انصاف کرو اور نہ غریب کو دیکھ کر عدل و انصاف کرو. یہ آپ کو عجیب حکم ملے گا. لوگ امیر کو دیکھ کر تو عدل و انصاف کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے نہ امیر کو دیکھ کر عدل و انصاف کرو نہ غریب کو دیکھ کر. کئی دفعہ کچھ لوگ غریب کے ساتھ رحم کرتے ہوئے عدل و انصاف کے خلاف معاملہ کر لیتے ہیں. نہ امیر کو دیکھ کر عدل و انصاف کا خون کرنا چاہیے، نہ غریب کو دیکھ کر عدل و انصاف کا خون کرنا چاہیے. جی اب تو خریدا جاتا ہے، اور امیر کو دیکھ کر عدل و انصاف کا خون کر دیا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے امیر تو چھوڑو، غریب کو دیکھ کر بھی عدل و انصاف کا خون نہ کرو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کوئی غنی ہے تو اس کی عمارت کی وجہ سے، اس سے مفادات کی وجہ سے تم انصاف کا خون نہ کرو، اور اگر کوئی غریب ہو تو اس پر رحم کرتے ہوئے تم بے انصافی نہ کرو. کئی دفعہ کچھ لوگ غریب کے ساتھ رحم کرتے ہوئے بے انصافی کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں غریب کے ساتھ رحم کرتے ہوئے بھی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. غریب کے بارے میں بھی انصاف ہونا چاہیے اور امیر کے بارے میں بالولا انصاف ہونا چاہیے. بہرحال ہمارا دین جو ہے نا وہ ما انزل اللہ کا نام ہے، وہ علماء کا یا مسلمانوں کے طور طریقوں کا نام ہمارا دین نہیں ہے. اگر ہم نے مسلمانوں کے، اپنے علماء کے طور طریقوں کو دین بنا لیا تو ہم بھی گمراہ ہیں، جس طرح یہودی عیسائی گمراہ ہیں. ہمارا دین ما انزل اللہ ہے. بس ہمارے دین کے اندر عدل و انصاف کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جتنی زیادہ عدل و انصاف کی اہمیت تھی آج اتنا زیادہ جو ہے وہ عدل و انصاف بکتا ہے مسلمانوں میں. ہمارا دین جو ہے سب سے زیادہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور اپنے دوستوں کے بارے میں تو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہی دیتا ہے، دشمنوں کے بارے میں بھی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. قرآن کریم میں ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 8، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں
اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، دشمن سے بھی عدل کرنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، خواہ دوست ہے خواہ دشمن، دونوں سے عدل ہوگا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا طرز عمل بالکل ہی کچھ اور ہے، اور اسی لیے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور ہم دنیا کے اندر تب ہی غالب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے دین کے ساتھ متمسک ہوں گے اور اپنے دین پر کما حقہ عمل کریں گے۔ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے مسلمانوں کا، اور تمہارا اے غیر مسلموں، اے کافروں، تمہارا بھی رب ہے۔ تم اللہ کو رب مانو یا نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تمہارا رب نہیں بن جاتا۔ تم مانو تب بھی اللہ تمہارا رب ہے، نہ مانو اللہ پھر بھی تمہارا رب ہے۔ ہم تو مانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کا بھی رب ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے پابند، وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، اللہ ان کا بھی رب ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ نے جب چاہا ان کو پیدا کیا، اللہ جب چاہے گا ان کو مارے گا۔ جو اللہ کو رب مانتے ہیں وہ بھی، اور جو اللہ کو رب نہیں مانتے وہ بھی، وہ ذرا اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھائیں، اللہ کے قضاء و قدر سے، اللہ کے فیصلوں سے ذرا اپنے آپ کو بچا کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوشی غمی، جو رزق کشادہ کرنا ہے، تنگ کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں سے اپنے آپ کو ذرا وہ نکال کے دکھائیں، وہ ذرا اللہ کی قدرت سے زمین و آسمان کے کناروں سے ذرا نکل کے دکھائیں۔ اللہ کو نہیں مانتے، نہ مانیں، ایتھیسٹ بن جائیں، دہریے بن جائیں۔ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اللہ ان کا رب ہے۔ اللہ نے ایک حد تک اختیار دیا ہے انسان کو، لیکن تکوینی امور میں انسان اللہ کا پابند ہے، اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ان کو ہزاروں موقعوں پہ اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو خوشی سے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو نہیں مانتے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کے سامنے تابع ہے، ہر چیز، زمین و آسمان خود بھی، اور ان میں موجود ہر چیز بھی، بشمول تمام انسانوں کے، تمام جنوں کے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے وہ بھی۔ کیسے جھکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ طوعا وکرہا، خوشی سے یا نہ خوشی سے، وظلالہم، اور ان کے سائے، بالغدو والآصال، جو خود نہیں جھکتا اس کا سایہ تو اللہ کے سامنے جھکا ہی ہوا ہے، اس کا سایہ تو سجدہ ریز ہے ہی۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ نہیں دیکھتے اللہ نے جو بھی شے پیدا کی ہے، یاد رکھیے ہر شے کا کوئی نہ کوئی سایہ ہے، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی سایہ ہے۔ یہ دو آیتیں قرآن کریم کی جس میں ہر مخلوق کے سائے کا ذکر ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جو معزز ہستیاں ہوتی ہیں ان کا سایہ نہیں ہوتا، یہ ایک ایسے ہی بغیر دلیل کی ایک بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ نہیں دیکھتے کافر لوگ جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، ان کے سائے دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، وہ چاہے مانے یا نہ مانے۔ تو کوئی اللہ کو مانے اللہ اس کا بھی رب ہے، جو اللہ کو نہ مانے اللہ اس کا بھی رب ہے۔ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو رب مانے تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا بھی رب ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو یہی دعوت ہونی چاہیے غیر مسلموں کو، مشرکوں کو، دہریوں کو، کافروں کو، کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تم مانتے ہو تب بھی، نہیں مانتے پھر بھی۔ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، احادیث مبارکہ سے صراحت سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں صراحت سے آتا ہے کہ زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہچان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں صراحت سے موجود ہے، صحیح حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کو دیکھا، نماز کے اندر آپ کو شیطان نے تنگ کرنے کی کوشش کی، تو اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ پھر میں نے
ذلی و ذلکم، پھر میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں لوگوں نے ایسے ہی بنائی ہوئی ہیں، اور اپنی طرف سے کچھ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی جو بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کا سایہ نہیں ہوتا، اگر ان کا سایہ ہو تو وہ قدموں کے نیچے آئے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کی توہین ہوگی. یہ اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ ہے. قرآن کریم کی 2 آیات سے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان سے بھی اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ جی وہ سایہ زمین پہ آتا ہے اور زمین پہ آنے سے توہین ہوتی ہے، توہین نہیں ہوتی. اور ویسے بھی سائے کے اوپر کسی کا پاؤں بھی نہیں آتا. تو یہ ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. پاؤں ہوتا ہے، پاؤں کے اوپر سایہ آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہنا کہ جی وہ سایہ ہوتا ہے اور پھر سائے سے جو ہے وہ توہین ہوتی، کوئی توہین نہیں ہوتی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہم اپنے اعمال پہ راضی ہیں، ہم اپنے اعمال پہ خوش ہیں. اگر تم اپنے اعمال پہ راضی ہو، اپنے کفر اپنے شرک پہ راضی ہو، تم اپنے کفر اور شرک کو سنبھالو. ہم اپنی توحید کو، ہم اللہ کی اطاعت کو، ہم اس پہ راضی ہیں مسلمان. اور ہم تمہاری وجہ سے تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارے دین پر عمل نہیں کریں گے. اگر تم ہمارے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تم اپنے باطل دین پر جمے ہوئے ہو مضبوطی سے، تو ہم اپنے حق دین پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. ہم تمہارے ساتھ مروب نہیں ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مروب ہونے کی وجہ سے تمہاری غلط سلط باتیں مان لیں گے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. لیکن آج مسلمان جو ہے کئی جگہوں پر مروب ہو کے ان سے بہت سی چیزیں لے لیتے ہیں. قرآن کریم کے خلاف ہے یہ بات، ہمارے دین کے خلاف ہے یہ بات. ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو یاد رکھو میں تمہارے دین سے کچھ نہیں لیتا. اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو میں تمہارے سامنے ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں میرا دین کیا ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے سب کو. میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں. تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے میں تمہارے معبودوں کو نہیں مان لیتا. تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. لوگوں کو ہمیں اپنے دین کی طرف دعوت دینی چاہیے، لیکن اگر لوگ ہماری بات نہ مانیں تو ہمیں ان سے مروب ہو کے ان کی دین کی باتیں نہیں لے لینی چاہیے، مداہنت نہیں ہمیں کرنی. فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دیتے ہیں. اگر وہ آپ کی دعوت کو مان لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ آپ کی دعوت کو نہ مانیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ باتیں ان کی مان لیں، کچھ اپنی منوا لیں. فرمایا اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ اعلان کر دیجئے لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. میں تمہارا عمل اختیار نہیں کروں گا. میرا دین میرے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ. تم اپنے دین پہ جمے ہو، غلط دین پہ جمے ہو. ہم اپنے حق دین پر کیوں نہیں ڈٹ سکتے؟ ہمارا دین جو اللہ کی طرف سے ہے، جس کا ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. اگر تم ہمارے دین کو نہیں مانتے، ہمارا دین حق ہے، تم ہمارے حق دین کو نہیں مانتے، ہم تمہارا باطل دین کیسے مان لیں؟ لا حجت بیننا وبینکم، نہیں ہے کوئی حجت، کوئی بحث و تکرار ہمارے اور تمہارے درمیان. اگر تم ہماری بات نہیں مانتے، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی بلا وجہ کا بحث و مباحثہ نہیں کرتے. تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. اگر بحث و مباحثہ کرنا پڑے اچھے طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن کر کے بحث و مباحثہ بھی کر لیتے ہیں. تم سے ہم بلا وجہ کج بحثی نہیں کرتے، تمہیں ہم مجبور نہیں کرتے، تم پہ ہم جبر نہیں کرتے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کیجیے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو منہ موڑے گا، کفر کرے گا، اللہ اس سے خود ہی نمٹ لیں گے.
تو ہمارے تو تمہارے درمیان کوئی حجت بازی، کوئی حجت، کوئی جبر، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں اکٹھا کریں گے۔ اگر تم بات مان لو گے ہماری دعوت کو، جو سچی سچی دعوت ہے، اللہ کی طرح دعوت ہے، مان لو گے تو اچھی بات ہے، نہیں مانو گے کوئی بات نہیں، ہم جبر نہیں کرتے، ہم زبردستی ٹھونسیں گے نہیں، لیکن اللہ کے پاس تو اکٹھے ہوں گے، ہم بھی تم بھی، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ سب بھی فوت ہونے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر اللہ کے ہاں جھگڑے کرو گے، اللہ کے ہاں سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، وہاں اللہ سب کو اکٹھا کریں گے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے، والیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کوئی مانے تب بھی جانا ہے، نہ مانے پھر بھی جانا۔ تو اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر انسان کو ماننا پڑے گا، اور انسان کو ماننا چاہیے، پھر ہی اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اگر نہیں مانے گا تو پھر اللہ نے تو اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہی ہے، حساب لینا ہی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحياة شوقا إلى